نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس بزم بابرکت میں ہم سب حاضر ہیں، جس کو نسبت ہے پیران پیر تصدیقی روشن ضمیر، پیر پیرا میرے میرا شاہ جینا سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر المعروف سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے میں شکرگزار ہوں علی جناب افسر بھائی کا، جنہوں نے یہ مبارک محفل بڑے اہتمام کے ساتھ سجایا ہے۔ اللہ کریم اس میں تمام تر دینی مراحل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ اپنے اپنے محبوب کے اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی ذکر کی محفل سجانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج خیر آباد کی سرزمین پر کافی دن کے بعد گفتگو کرنے کا شرف حاصل آیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں افسر بھائی اور ان کے ساتھ لگے ہوئے تمام اراکین کا کہ اللہ رب العزت نے آپ سے اس مہینے میں ایک بہت اچھا کام لے لیا۔ غوث اعظم کی محفل سجانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، محفل غوثیت کو سجانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ جسے اللہ رسول کا فضل ہوتا ہے جس پر، وہی ایسی محفلوں کو سجایا کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ہمارے نوجوان یہاں پر حاضر ہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے ان سے گزارش کروں گا کہ مجمع میں بیٹھیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ سامنے بیٹھیں گے، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا سا ماحول بنا کر رکھیں۔ دیکھیں نعت خواہ نعت خوانی کر رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نعت خوانی کا علاقہ ہے، الحمدللہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہاں مداح رسول کی کمی نہیں ہے۔ یہاں ہر بچہ نعت پڑھتا ہے اور منقبت پڑھتا ہے، اور جو حضرت اجمل سلطان پوری علیہ رحمہ سے منسلک تھے وہ نعت پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں، بے شک سبحان اللہ، کلام جو ہے منقبت پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں۔ یہ جو جس کی صحبت میں رہتا ہے وہ کام کر لیا کرتا ہے۔ تو خیر آباد اجمل سلطان پوری سے منسوب تھا، سلطان پور ان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج خیر آباد کی سرزمین پر الحمدللہ مداح رسول کی کمی نہیں ہے۔ اگر انہی کو لگا دیا جائے میرا خیال ہے کہ پوری رات نعت خوانی ہو سکتی ہے نا۔ الحمدللہ یہاں پر بہت سارے شعراء حضرات بھی جلوہ گر ہیں، اور آپ حضرات اپنے قیمتی وقت کو نکال کر یہاں پر آئے بارگاہ غوث اعظم میں خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ میں بھی یہاں پر حاضر آیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع عطا کیا کہ یہاں پر کچھ واعظ و نصیحت کر سکوں۔ نوجوانوں، پیارے مسلمانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، محفلیں بہت ساری ہوئی اور جلسے جلوس بھی الحمدللہ ہو ہی رہے ہیں، کہیں سے کوئی کمی کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والے ہیں، انہی کے سایہ کرم میں ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مہینہ آتا ہے تو ہم اللہ کے کسی نہ کسی ولی کی محفل سجا لیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی نیک بندوں سے منسلک ہو جایا کرتے ہیں، ان کی مدح سرائی میں ہم بیٹھ جایا کرتے ہیں، ان کی منقبتیں کہہ لیا کرتے ہیں۔ جناب شاکری صاحب یہاں پر حاضر ہیں، یہ بھی بڑے اچھے اچھے کلام لکھتے ہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آج دور حاضر میں ایسی محفلیں بہت کم ملا کرتی ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دور حاضر میں فلسطین کا کیا حال ہے،
وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے مسلمانوں پر کیا بن پڑی ہے، وہاں کس حالات سے دوچار ہو رہے ہیں مسلمان، تو اس پر غور و فکر کرنے کی اور اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی اس وقت ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ ہم اور آپ وہاں سے بہت دور ہیں اور کوسوں دور ہیں اور بے سر و ساما ہیں، یقیناً ہم وہاں پہنچ نہیں پا سکتے، اور اگر پہنچ بھی گئے تو ممکن کوشش وہاں پر ہم کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس قدر پاور یا اس قدر طاقت یا اس قدر سورس ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک پاور، ایک طاقت ہمارے پاس ہے جو مسلمان اپنے آخری وقت میں اس کو اپناتا ہے، مسلمان اپنے آخری وقت میں اس کو اپناتا ہے۔ یقین جانیں وہ طریقہ دعا کا طریقہ، وہ طریقہ دعا کا طریقہ ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم لاہو لائف سے چھوٹ باز آ سکتے ہو، آپ برائیوں کو چھوڑ سکتے ہو، چورہے بازی کو چھوڑ سکتے ہو، گالی گلیوز کو دور کر سکتے ہو، اور تمام خرافاتوں سے باز آ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کے لیے جو غزہ کی سرزمین پر، فلسطین کی سرزمین پر جو ہے وہاں پر فلسطین بیت المقدس کے حفاظت کی خاطر، ناموں سے رسالت کے تحفظ کی خاطر جو کوشاں ہیں، فکر کر رہے ہیں اور جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کوشش و فکر یہاں بیٹھ کر سکتے ہو۔ وہ طریقہ آپ دو رکعت نماز قضاء حاجت پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے لیے فتح و نصرت کی دعا کر سکتے ہو۔ اس لیے میرا عزیزو، پہلی اپیل تو میری یہ کہ آپ حضرات وہاں کی زندگی گزارنے والوں سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ یہ کھیل کود کا وقت نہیں ہے، یہ تماشے بازی کا وقت نہیں ہے، یہ گانے بجانے کا وقت نہیں ہے، یہ ناچ گانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاں فنکشن ہو، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو، یا کسی کے ہاں ختنہ ہو یا عقیقہ کا موقع ہو، یا بارات جانے یا آنے کا موقع ہو، تو ایسی صورتوں میں بھی آپ کو شریعت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو شریعت کو ملحوظ۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان اس دور میں ہر چہار جانب ستایا اور مارا اور پریشان کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود آج ہم خواب خرگوش کی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر کچھ بنی ہی نہیں۔ آج اگر وہ حال ہمارے اوپر آ جائے، اللہ نہ کرے کہ وہ حالات سے ہم دوچار ہو جائیں، یقیناً ہماری مائیں رو رو کر دم توڑ دیں گی، ہماری بہنیں رو رو کر بھائی کے لیے دم توڑ دیں گی، ہماری مائیں اپنے بچوں کے لیے رو رو کر دم توڑ دیں گی، اور کوئی یارو مددگار نہ ہوگا۔ جس طریقے سے آج حسا اور وہاں پر غزہ کی سرزمین پر، فلسطین کی سرزمین پر حالات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہاں پر شہید ہونے والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور وہاں پر جد و جہد کرنے والوں کے بازو میں قوت عطا فرمائے، اور ان کے عقل میں بہتر سے بہتر تدبیر عطا فرمائے۔ اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ہمیں اور آپ کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے ملک ہندوستان میں امن و امان کے لیے دعا کریں۔ اس لیے میں نے یہ تمہیدی کلمات کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ باضابطہ طور سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اس سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر مدینے والے آقا، رحمت دو عالم، جان ایمان، باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان ایمان، روح ایمان، اللہ کے پیارے حبیب، ہم مریضوں کے طبیب، سرور کون و مکان، مالک انس و جاں، پیارے آقا محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ایک گزارش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ ہمارے تمام جتنے بھی مسلمان یہاں پر ہیں، جو لوگ یہاں پر حاضرین سامعین آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ابھی کافی وقت نہیں گزر گیا ہے، ابھی تو یہ پروگرام ابتدائی دور سے گزر رہا ہے نا، ابھی تو انتہا کو آپ کو پہنچنا ہے، اور بہتر سے بہتر انداز میں تقریر سماعت کرنی ہے، نعت و منقبت سماعت کرنی ہے۔ تو یہ چائے کے جو سسٹم ہے، میں حمید بھائی اور افسر بھائی سے گزارش کروں گا کہ اگر بیان ہونا ہے تو میں جس کے لیے بیان کر رہا ہوں، اگر وہ سماعت ہی نہیں کر رہے ہیں تو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہر کیف یہ ایسی محفل ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جان ہے، یہ ایسی ویسی نہیں، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ نعت و منقبت
محبت کے اشعار بہت سارے لوگوں نے کہے اور پڑھے ہیں، میں بھی چاہتا تھا کچھ پڑھوں، لیکن چند منٹ میں آپ کے سامنے رہ کر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا 2 شعر پڑھنے کے بعد۔ سماعت کر لیں کہ گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے، اسے سماعت کر لیں۔ جو لوگ ادھر کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا کہ آگے بیٹھ جائیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ کافی کا سسٹم بند کر دیں۔ افسر بھائی کافی کا سسٹم تھوڑی دیر بند کرا دیں، بہتر ہوگا۔ افسر بھائی بند کرا دیں اس کو، کافی کا سسٹم، وہ ابھی کافی کا سسٹم بند کرا دیں۔ ابھی آدھے گھنٹے بعد آپ کو کافی پلائیں گے، کوئی اعتراض کوئی بات نہیں ہوگی، یا پھر آپ بٹھا دیں یہاں پر اور لوگوں کو مؤدب انداز میں بیٹھا کر پلائیں، چونکہ نبی کی محفل ہے اور میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، یہاں شریعت کی بات ہوتی ہے، شریعت سکھانا اور سیکھنا اور سکھایا جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ درسگاہ ہے۔ بچے آج مدرسہ جاتے ہیں، وہ جا کر وہاں علم سیکھ لیتے ہیں، قرآن سیکھ لیتے ہیں، علم حدیث علم دین سیکھ لیتے ہیں، لیکن نوجوان ہمارا ضعیف العمر مسلمان، عمر دراز مسلمان، ان کو مدرسہ جانے میں تھوڑا شرم بھی آتی ہے اور موقع بھی نہیں ملتا۔ تو جب کبھی میلاد مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے تو ان کو یہ موقع غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے درسگاہ ہے، یہ ان کے لیے سیکھنے سکھانے کا موقع ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی چیز کھائیں پیئیں تو بیٹھ کر کھائیں پیئیں، داہنے ہاتھ سے کھانے پینے کی کوشش کریں، اور پانی پیئیں تو 3 گھونٹ پر پانی پیئیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ بیٹھ کر تناول کریں، نوش کریں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ شریعت ہمیں بیٹھ کر پانی پینے اور چائے پینے یا کچھ بھی نوش کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ کھڑے ہو کر غیروں کی طریقے سے مغربی فیشن کے طور پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہ کریں۔ یقین جانیں جب قومیں اپنی زندگی سے بے پرواہ ہو کر دنیا میں ملوث ہوتی ہیں اور آہو بقا میں مبتلا ہو کر دنیا میں مستغرق ہو جایا کرتی ہیں، ایسی ذات کو، ایسی قوم کو اللہ زمین بوس کر دیا کرتا ہے۔ ایسی ذات کو، ایسی قوم کو اللہ زمین بوس کر دیا کرتا ہے، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان ایسی ذات ہے، ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے، جس کا انوکھا اور نرالا معاملہ یہ ہے کہ اس کو جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ کیا بات، یہ ایسا مذہب مہذب ہے کہ اس کو جتنا دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ اسلام کے ماننے والے ہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، غوث آدم کے چاہنے والے ہو، تو آپ ان کے فرامین، ان کے کردار، ان کے افکار، ان کے صبح و شام، ان کے لیل و نہار کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، ورنہ یاد رکھیں یہ زندگی چند لمحے کی زندگی ہے۔ ابھی آپ یہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، صبح مؤذن اذان سے پہلے آپ کے نام کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ آپ میں سے کس کے نام کا اعلان کر دے کوئی نہیں جانتا ہے نا، کس کی نماز جنازہ کل پڑھی جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے وقت موت کا کوئی مقرر نہیں ہے، اور موت کا وقت کچھ مقرر نہیں ہے، اس لیے جو سنبھلنا ہے کل وہ ابھی سے سنبھلنے کی کوشش کرو، آج ہی سے سنبھلنے کی کوشش کرو، آج ہی سے سدھرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کو فالو کرو، ان کی سنتوں کو فالو کرو، ان کے کردار، ان کے اخلاق حسنہ پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ یقین جانو جب قوموں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو گامزن کیا ہے، اللہ کریم نے اس کو شکر عطا فرمائی ہے، کامیابی عطا فرمائی ہے۔ آج غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں، ان کی باتیں، ان کی دعائیں اور ان کی گزاریات یہاں تک، گزارشات یہاں تک آ رہی ہیں، اور ہم آپ ان کو سماعت بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں، وہی خواب غفلت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہی نماز فجر غائب کرنا، نماز ظہر سے بے پرواہ ہونا، نماز عصر سے تعلق نہیں رکھنا، نماز مغرب سے بے پرواہ رہنا، نماز عشاء کی فکر نہ کرنا، یہی ہمارا پرانا شیوا بنا ہوا ہے۔ آخر کب جاگو گے؟ کیا جب پوری دنیا پر مسلمانوں پر ایک بیگ حملہ ہو جائے گا اور سب لوگ کاٹے اور مارے جانے لگو گے، تب جا کر اپنی پیشانوں کے رب کے بارگاہ میں جھکاؤ گے؟ میرے عزیزو ابھی وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وہی شہرت وہی عظمت دوبارہ لوٹ سکتی ہے مسلمان خواب غفلت سے اگر بیدار ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ، وہی شہرت وہی عظمت دوبارہ لوٹ سکتی ہے مسلمان خواب غفلت سے اگر بیدار ہو جائے، اور ہواؤں کا جو ایک جھونکا آ جائے مدینے سے، یہی صحرا ذرا سی دیر میں گلزار ہو جائے۔ ہواؤں کا جو ایک جھونکا آ جائے مدینے سے، یہی صحرا ذرا سی دیر میں گلزار ہو جائے۔ تمہاری کوششیں بیکار، تدبیریں بھی لا حاصل، تمہاری کوششیں بیکار، تدبیریں بھی لا حاصل، وسیلہ دو شہیدی کا تو بیڑا پار ہو جائے، وسیلہ دو شہیدی کا تو بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو میرا ایک پیغام
سنتے جاؤ کہ جن کے اوپر مصیبتیں آن پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے حالات بگڑ چکے ہیں، جن کے معاشی زندگی خراب ہو چکی ہے، جن کے جسم میں بیماریاں جنم لے چکی ہیں، جو مرض سے مبتلا ہو چکے ہیں، جو قرض سے پریشان ہو چکے ہیں، جو بیماریوں سے پریشان ہو چکے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات سے دوچار ہو چکے ہیں، ان کے لیے میری ایک بہتر صلاح یہ ہے کہ اپنے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو اور مصطفیٰ کریم کو وسیلہ بنا کر رب کی برگاہ میں دعا کرو۔ اللہ کریم نبی کے توسل اللہ رب العزت جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہاری ہر بلاؤں مصیبتوں کو ٹال دے۔ میرے عزیزوں، آج اس محفل کو سجایا گیا اس لیے نہیں کہ آپ آئیں اور کافی پیئیں، بریانیاں کھائیں اور کھا کر چلے جائیں۔ ایک صاحب نے ابھی کچھ دن 2-3 دن کے بعد ایک صاحب آئے کہیں حضرت ہم نے بریانی کا مرغا پکایا ہے۔ ہم نے کہا تو کہیں فلاں نے کہہ رہے تھے بڑے کا پکا لو یا دوسری چیز کا پکا لو، بکرے کے لے لیں۔ ہم نے کہا نا، غوث اعظم کو مرغا بہت پسند تھا، غوث اعظم کو مرغا بہت پسند تھا، اس لیے میں نے مرغے کی بریانی پکوائی۔ میں نے کہا میاں غوث اعظم کو سجدہ بہت پسند تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میاں غوث اعظم کو کیا بات ہے، سجدہ سبحان بہت اللہ۔ پسند تھا۔ غوث اعظم کو تلاوت قرآن بہت پسند تھی۔ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے تسبیح اور جو ہے اللہ کا ذکر اس قدر بلند کیا ہے اور تعلیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اتنا حاصل کیا، اتنی پڑھائی کی ہے، اتنی تعلیم حاصل کی ہے، قرآن و سنت اتنا سیکھا ہے۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں میں نے اتنا علم سیکھا کہ اللہ نے ہمیں علم کے جو ہے تاج سریہ تک کیا بات، ہمیں تاج سریہ تک پہنچا دیا۔ میرے عزیزوں، غوث اعظم کو بریانیاں پسند تھی تو تم بریانی پر ٹوٹ پڑتے ہو، تو غوث اعظم کو سجدہ اور نماز بہت پسند تھی نا، تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں ٹوٹ پڑتے ہو؟ نماز اگر بریانی نہیں کھاؤ گے غوث اعظم خفا نہیں ہو جائیں گے، غصہ نہیں ہو جائیں گے کہ مرغا نہیں پکاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم نے نماز چھوڑی ہے، تم نے دین کے شعار کو ترک کیا ہے، تم نے مغربی فیشن اپنایا ہے، تم نے سنت مصطفیٰ کو ترک کیا ہے، ناموس رسالت کے خاطر بے پرواہ رہے ہو، مذہب اسلام کو پس پش ڈالا ہے، قرآن کو تم نے تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے، مسجدوں کو تم نے اگر ویران کر دیا ہے، مدارس سے رشتہ توڑ دیا ہے، علماء کے دامن سے دوری اختیار کر لیا ہے، ان قریب تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اس لیے کہ جو لوگ ایسی زندگی گزارا کرتے ہیں جو اپنے فیوچر اور اپنے کلچر کے بارے میں فکر نہیں کیا کرتے ہیں، ایسی قوموں کو اللہ دنیا میں نیست و نابود فرمائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ عزیزو، یہ بے پرواہ زندگی گزارنا کام نہ آئے گا۔ آج ہم کسی کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کل ہمیں بھی کوئی اٹھا کر لے جائے گا اور ایک ویران جگہ پر دفنا کر چلا آئے گا۔ چند دن کے بعد تمہارا نام و نشان نہ رہے گا، اور اگر چاہتے ہو کہ یہاں بھی میرا نام رہے باقی اور مرنے کے بعد بھی نام میرا چلتا رہے، تو آؤ دیکھو کس طریقے سے زندگی جب گزرتی ہے تو اللہ کریم اسے ہمیشگی کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہی سرکار غوث اعظم جن کے نام کی بریانیاں اور جن کے نام کے مرغے کی بریانی کھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہو، ان کی تاریخ اٹھاؤ اور پڑھو کہ سرکار غوث اعظم ایسے بندے خدا ہیں جن کو مادر زاد ولی کہا جاتا ہے، کہا نہیں جانا جاتا بلکہ حقیقت میں ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے عرض کر رہے تھے، والدہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو والدہ نے کہا بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں جب میں آپ کے شکم میں تھا، جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، تو ایک مرتبہ آپ کے پیٹ میں بہت زوروں کی درد اٹھی تھی۔ کہاں بہت زوروں کی درد اٹھی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت آپ کیا کر رہی تھی؟ کہا میں اپنے باغیچے میں انگور کے درخت کے نیچے تھی، بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا تو کہ پیٹ میں درد بہت زیادہ تیز تھی، اس کے بعد میں بھاگ کر فوراً گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ زیادہ فرماتے ہیں والدہ میں نے ایک غلطی کی تھی اور آپ کو آپ کے شکم میں رہ کر آپ کو بچایا تھا۔ آپ نے کہا وہ کیسے ہم کو بچایا تھا تم نے؟ کہا میں نے اس طرح بچایا تھا کہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھی تھی اس وقت میں آپ کے شکم میں تھا، اس درخت پر ایک موذی جانور تھا جو عنقریب تھا کہ وہ آپ کو ایذا پہنچا دیتا، عنقریب تھا کہ وہ آپ کو ڈس لیتا۔ میں نے آپ کے پیٹ میں انگڑائی لی تھی اور اس انگڑائی کی وجہ سے آپ کو درد ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ گھر بھی آئی تھی۔ اللہ اکبر، ایسی ذات کی محفل ہم سجا کر بیٹھے ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے مدد کرتے تھے۔ کیا بات،
100 بار تم مدد کو اس بے نوا کی آئے، 100 بار تم مدد کو اس بے نوا کی آئے، جس نے تمہیں پکارا ایک بار غوث اعظم، سبحان اللہ، جس نے تمہیں پکارا ایک بار غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم کی کرامت اگر بیان کرنا چاہوں نا تو میرے عزیزوں، سرکار غوث اعظم کی ذات تو اتنی باعظمت ذات ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا، اسی طریقے سے تمام ولیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ اگر کرامت بیان کرنا چاہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ کے اس برگزیدہ بندے کو اللہ نے اپنی اس برگزیدہ بندے کو سراپا کرامت بنا کر پیدا فرمایا۔ کیا بات ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سراپا معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو پتہ چلا کہ اگر غوث اعظم کی کرامت بیان ہونے لگے تو عمریں ہماری ختم ہو سکتی ہیں، غوث اعظم کی کرامت نہیں مکمل ہو پائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، کرامت پر گفتگو نہیں، چند باتیں کچھ نقطے کی میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی کامل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی والدہ جب آپ جو ہے پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں، بسم اللہ خوانی کرنے کے لائق، 4 سال 4 مہینے 10 دن کے جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ نے بسم اللہ خوانی کے لیے ایک عالم صاحب کو بلایا اور بسم اللہ خوانی کرانی چاہیے۔ تو میں یہاں سے آپ کو ایک پیغام دوں گا کہ آپ غوث اعظم کے چاہنے والے ہو تو اس بات کو کوٹ کرو، اس بات کو کوٹ کرو۔ اگر آپ کی بسم اللہ خوانی نہیں ہوئی، قرآن نہیں پڑھے ہیں آپ، تو بسم اللہ خوانی کریں آپ، قرآن پڑھنے کی ابتدا کریں۔ بسم اللہ خوانی کا مطلب قرآن شروع کرنے پڑھنے کی کوشش و فکر کرنا، تو بسم اللہ خوانی آپ اپنے بچوں کی کرائیں۔ اور اس ٹائم ٹیبل سے چونکہ بزرگوں ایک معمول بنا تھا، 4 سال 4 مہینے 10 دن کے جب ہو جاتے تھے تو ان کی والدین ان کی بسم اللہ خوانی کراتے تھے۔ بہت سارے بزرگوں کی تاریخ میں ہے یہ۔ سرکار غوث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بسم اللہ خوانی اسی عمر میں ہوئی۔ تو بسم اللہ خوانی کا ایک بہترین ماحول بنائیں جس سے ایک اچھا سا ماحول پیدا ہو، گھروں میں، علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اس لیے وہ ماحول بنائیں۔ آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم کی والدہ نے سرکار غوث اعظم کو بلایا اور بٹھا دیا۔ استاد سامنے تھے، غوث اعظم کو پڑھانے کے لیے آئے تھے، بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سرکار غوث اعظم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے الف لام میم شروع کر دیا۔ پھر سیکون ختم، تلک رسول ختم، لن تنا مکمل ہو گیا اور محسنات مکمل ہو رہی۔ اللہ اکبر، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 15واں پارا، یہاں تک کہ آپ نے 18 پارے تک مکمل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب استاد کی آنکھیں پھٹی ہیں، ان کا ذہن کشمکش میں پڑا ہے کہ آخر میں پڑھانے آیا ہوں کہ پڑھنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پوچھا بیٹا یہ کس زمانے میں تم نے یاد کیا، یہ کس زمانے میں تم نے یاد کیا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، سرکار غوث اعظم نے فرمایا میں والدہ کی شکم میں تھا نا تو میری والدہ نے 18 پارے تلاوت کی تھی، 18 پارے تلاوت کیا تھا 9 مہینے میں، اور اس کو یاد بھی کیا تھا، جس کی بدولت عبد القادر نے ماں کی شکم میں یہ پورے مکمل پارے یاد کر لیے، سبحان اللہ، یہ مکمل پارے یاد کر لیے۔ اس سے میں نصیحت دینا چاہتا ہوں، اس سے ایک سبق نکالنا چاہتا ہوں، باقی واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، مائیں بہنیں میری سماعت کر رہی ہوں گی مجھے، وہ بغور سماعت کر لیں کہ ماں جب ایسے دن کو تلاوتوں میں گزارتی ہیں، مائیں جب 9 مہینے کو عبادتوں میں گزارا کرتی ہیں، تسبیح و تحلیل میں گزارا کرتی ہیں، اللہ کی بندگی میں گزارا کرتی ہیں، جب بندہ رب کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے اللہ کریم اسے عبد القادر جیلانی سا بیٹا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، سرکار غوث اعظم کی والدہ نے کتنی پاکیزہ زندگی گزاری تھی کہ اللہ رب العزت نے ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے ہمیں اور آپ کی ماؤں کو سبق سیکھنا چاہیے، ہماری بہنوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی آج پاکیزہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ہم اور آپ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ دیکھیں میرا مقصد ایک ہوا کرتا ہے، صرف بیان کر کے چلے جانا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو تنبیہ اور ایک کچھ نصیحتیں بتا کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نیک کام جب کیا کریں تو شریعت کے دائرے میں کیا کریں۔
اور ٹوپی لگا کر بیٹھا کریں، ہو سکے تو پاک و صاف رہیں اور ہو سکے تو باوضو رہیں اور ہو سکے تو ٹوپی لگا کر بیٹھیں. یہ ادب کا انداز ہے. اور پھر ایسی مقدس محفل جس کے تعلق سے آتا ہے کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کی محفل سجتی ہے نا، وہاں اللہ کے نوری فرشتے تشریف لاتے ہیں. نوری فرشتے تشریف لاتے ہیں اور صرف آتے ہی نہیں ہیں، اپنی نوری پروں سے اس محفل کو ڈھانک لیتے ہیں. اپنے ان نوری پروں سے محفل کو ڈھانک لیتے ہیں، یہاں تک کہ جب تک محفل اختتام نہیں ہوتی تب تک یہ رہتے ہیں. اس کے بعد وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر کرتے ہیں. اور جب اللہ پوچھتا ہے، جبکہ اللہ علیم بذات صدور ہے، سب جانتا ہے اللہ، لیکن سبق کے طور پر پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے یا اللہ روئے زمین سے آ رہا ہوں. وہاں پر کچھ بندے تیرے اور تیرے محبوب کی محفل سجا کر بیٹھے تھے، ان کو سماعت کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا فرشتے میری تعریف بیان کر رہے تھے؟ کیا مجھے رب کہہ رہے تھے؟ مجھے خالق کہہ رہے تھے؟ میری ربوبیت بیان کر رہے تھے؟ میری وحدانیت کا اقرار کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے؟ میرے محبوب کی رسالت کو بیان کر رہے تھے؟ میرے محبوب کی تعریف و توصیف کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں پروردگار عالم، تیرے بندے وہاں پر بیٹھ کر تیری اور تیرے محبوب کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. ارشاد ہوتا ہے اے میری فرشتوں گواہ رہنا، جتنے لوگ وہاں پر حاضر تھے سب کو میں نے بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عزیزان گرامی وقار، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایسی محفلیں پایا کرو نا تو پاک و شفاف ہو کر آیا کرو، اہتمام کے ساتھ آیا کرو، ہو سکے خوشبو لگا کر آیا کرو، نہیں تو اسلامی شعار کے ساتھ آیا کرو. اسلامی شعار کے ساتھ آیا کرو، اسلامی شعار اپنانے کی کوشش کرو. یہ دنیا چند دن کی ہے، کوئی الیکشن کے لیے مرا جا رہا ہے، کوئی ووٹ کے لیے مرا جا رہا ہے، کوئی عہدے کے لیے مرا جا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے لیے، دنیا کے لیے، زمین کے لیے، ایک بالغ زمین کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے. یہ غوث اعظم نے نہیں سکھایا ہے، یہ غوث اعظم نے ہمیں نہیں سبق دیا ہے، یہ اسلام ہمارا سبق نہیں دیتا ہے. اگر ایک بالغ زمین کی وجہ سے، اگر ایک بالغ زمین دے دینے کی وجہ سے ہمارا بھائی چارہ بنا رہتا ہے، ہماری محبتیں بنی رہتی ہے، تو ایک بالغ زمین کو ٹھوکر لگا دو اور بھائی چارگی کو محفوظ رکھو. آج زمانہ الٹا کام کر رہا ہے، ایک بالغ زمین نہ جانے پائے، بھائی بھائی سے لاکھوں دور ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے. ایک عالم عالم کا معاملہ ہی ہوا کرتا ہے. ایک دوسرے سے حسد کبھی نہیں کرنا چاہیے اور خلاف شریعت کبھی وہیں پر واض و نصیحت بھی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے میرے عزیزو، آج کی اس ممبر سے، میلاد مصطفیٰ کی ممبر سے، بزم غوث اعظم کی ممبر سے میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج بھی ہو جی ابراہیم سے ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وہی شہرت وہی عظمت دوبارہ لوٹ سکتی ہے. مسلمان خواب غفلت سے اگر بیدار ہو جائے. آخری بات بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر دوں کہ غوث اعظم کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ وقت کا مجدد مجلتا ہے اور اپنے پیروں کے پیر کی بارگاہ میں، پیرانے پیر کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اللہ اکبر. ایسے کیسے قدم اعلیٰ ہو گیا؟ کیوں لوگوں نے اپنے سروں پر قدم غوث اعظم کو رکھا؟ آؤ دیکھو غوث اعظم فرماتے ہیں میں بغداد میں پڑھتا تھا اور جب بغداد کے حالات جب میں پڑھ چکا تو بغداد کے حالات سے دل اجاٹ ہو گیا. بغداد میں اتنا فتنہ تھا، اتنا فساد تھا، بغداد میں اتنا فساد تھا کہ دل اجاٹ ہو گیا تھا اور بڑی تکلیف ہو رہی تھی بغداد کے حالات کو دیکھنے میں. کیسے حالات تھے؟ ایسے ہی کچھ حالات بنے تھے، اس سے بھی کہیں زیادہ. سرکار غوث اعظم 5 خلیفہ کو خلافت عباسیہ کے 5 خلیفہ کی زندگی آپ نے دیکھی، 5 دور کو 5 خلیفہ کو آپ نے دیکھا. آپ کے وقت میں جو خلیفہ تھا اس وقت جب آپ جو ہے درد و تزدید دے رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل اجاٹ ہو چکا تھا، میں بغداد سے نکلنے کا ارادہ کر لیا کہ اب بغداد میں نہیں رہوں گا. یہاں کے لوگ بڑے دنیا دار ہو چکے ہیں، ایک دم دین سے دور، مسجدیں ویران ہیں، مدارس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی کسی کے گھر میں تلاوت نہیں، قرآن پر جو ہے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں اور اس پر جو ہے مٹیاں گرد غبار جم چکے ہیں، وہاں پر جالے لگ چکے ہیں. جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں ان کے درمیان میرا رہنے کا من نہیں کہتا. غوث اعظم نے وہاں سے ہجرت کرنے کا، وہاں سے نکلنے کا، وہاں سے چلے جانے کا ارادہ فرما لیا. غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ کے خلیفہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں غوث اعظم نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ فرمایا. فرماتے ہیں کہ جب میں نکل رہا تھا تو کہ بغداد کی سرحد پر جب میں پہنچا تو ایک بیگ مجھے ایسا کھچاؤ محسوس ہوا کہ کوئی مجھے پیچھے کھینچ کر چھوڑ، میں زمین پر گر گیا. آپ فرماتے ہیں میں زمین پر گر گیا
اس کے بعد کچھ لمحے کے بعد جب اپنے میں جو ہے ہوش سنبھالا، جب میں کھڑا ہوا تو مجھے ایک ندا دینے والے نے ندا دیا، ایک ندائی نے آواز دیا، عبد القادر تمہیں گیلان سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بغداد سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بغداد میں رہنا ہے۔ غوث اعظم نے جو ہے اس آواز کی طرف توجہ دی تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تمہیں یہاں کے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے لایا گیا، تمہیں یہاں کے لوگوں کی اصلاح کے لیے روکا گیا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یاد رکھو غوث اعظم کو وہاں اللہ رب العزت نے ایک ندا کے ذریعے سے وہاں روکا اور کہا بغداد کے حالات کو سنبھالنے کے لیے کوئی اور نہ آئے گا، یہاں پر شریعت کے تحفظ کے خاطر کوئی اور نہ آئے گا، اب تم کو یہاں رہنا ہے اور تم کو ہی دین کی ترویج ارشاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں رکا، بغداد کی طرف واپس گیا، میں نے مسجد میں جا کر جو ہے مصلی بچھا دیا، رب کی بندگی میں مشغول ہوا اور مجھے حکم ہوا کہ اہل بغداد کو مخاطب کرو، اہل بغداد کو مخاطب کرو۔ حسنین کریمین کے یہ چمن کے پھول ہیں، سرکار غوث اعظم حسین پاک کے چمن کے پھول ہیں، حسن مصطفیٰ کے چمن کے پھول ہیں، اور یہ ایسے پھول ہیں کہ ان کو اللہ تعالی جو ہے اپنے دین کی ترویج و ارشاد کے لیے چن کر رکھا ہے۔ اور بغداد کی سرزمین پر آپ جب مصلی بچھاتے ہیں، ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ عبد القادر آواز دو بغداد کے لوگوں کو۔ آپ کہتے ہیں پروردگار عالم میں تو جو ہے فارس کا رہنے والا ہوں، میں گیلان کا رہنے والا ہوں، میری زبان تو عربی نہیں ہے، میری زبان عربی نہیں ہے، اور بغداد میں سب عربی داں ہیں، یہاں کی بھاشا عربی ہے، میں عربی زبان میں کیسے کلام کر سکتا ہوں اور فصیح اللسان عربی کیسے بول سکتا ہوں، اللہ اکبر، فصیح عربی کیسے میں بول سکتا ہوں۔ اتنا سوچتے سوچتے آپ کو نیند آتی ہے، خواب میں مصطفیٰ جار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن کو 7 مرتبہ غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب اٹھتے ہیں آپ نے واز کہنا شروع کیا، مولا کائنات نے بھی آپ کے منہ میں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا اور آپ نے جو ہے واز کہنا شروع کیا۔ 3 لوگ پہلے واز میں آپ کے بیٹھے تھے، آپ کی پہلے زندگی کی پہلا واز تھا، زندگی کا پہلا واز جس میں 3 فرد بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے، آپ کے جو ہے چاہنے والے تھے، آپ کے شاگرد تھے، یہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلا واز ہوا، واز کے بعد لوگوں نے کہا غوث اعظم یا سرکار اس طریقے سے کیسے واز چلے گا، نصیحت کیسے ہوگی، کیسے لوگ سمجھیں گے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ دیکھتے جائیں، اللہ کریم ہے، وہ کارساز ہے، عبد القادر کو سننے کے لیے ایک دور ایسا آئے گا کہ یہاں پر لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ زمانہ جانتا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر جب غوث اعظم کا خطاب شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے 70 80 ہزار لاکھوں لاکھ کا مجمع غوث اعظم کی سماعت کرنے کے لیے آنے لگا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ ہمارا غوث بڑا نرالا، بڑا انوکھا، اللہ نے وہ طاقت، وہ پاور، وہ قوت، وہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں مشرق میں کوئی بیٹھا ہو، میں مغرب میں ہوں، اگر میرا چاہنے والا مجھے یاد کرے تو میں وہیں سے اس کی درد، اس کی جو ہے مدد کرتا نظر۔ بہت سارے واقعات اس پر شاہد ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔